بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعتزاز احسن صاحب پاکستان کے سب سے مشہور و معروف آئینی اور قانونی ماہر ہیں، وکلاء میں بہت عزت ہے، اور پاکستان میں جو وکلاء تحریک چلی اس کے وہ سب سے اہم ممبر یا اس کی وہ سربراہی کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اعتزاز صاحب کو زندگی میں کسی نے اتنا جذباتی، اتنا غصے میں اور ساتھ ساتھ دکھی بھی نہیں دیکھا کہ اب وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ججز کے حوالے سے وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان کی پوری گفتگو رکھ رہا ہوں جو انہوں نے ٹیلی ویژن پر کی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اعتزاز صاحب نے ججز کے بارے میں، سپریم کورٹ کے بارے میں اس طرح گفتگو کی ہے، اور وہ غصے میں اس لیے بھی نظر آ رہے ہیں اور تکلیف اور دکھ میں بھی ہیں، جذباتی بہت زیادہ ہیں۔ کبھی اس طرح انہوں نے بات نہیں کی کہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے مارے کھائیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے 2 سال سڑکوں پر خاک چھانی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اب ایک یعنی نواز شریف کے دھڑا بن گیا، یہ نواز شریف کے ججز ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب اعتزاز صاحب نے ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے کہا ہے اب سب بے لباس ہو کر سامنے آ گئے ہیں، کوئی حجاب نہیں رہ گیا۔ اب جو صورتحال ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں، کافی عرصے بعد یہ صورتحال سامنے آئی ہے، اور ججز خود اس ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ چیف جسٹس اس معاملے کو آگے لے کے جانا چاہیں تو 15 ججز کا بینچ بنا دیں، فل کورٹ بینچ بنائے گا تو معاملہ اور ہو جائے گا۔ جو گروپ اس وقت چیف جسٹس کے مخالف ہے انہوں نے تسلیم نہیں کرنا، یعنی اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو مرضی کر لیں، وہ فل کورٹ بھی بنا دیں گے تو دوسروں نے تسلیم نہیں کرنا۔ یہ اب انہوں نے اپنا دھڑا بنا لیا ہوا ہے، اور یہ جان بوجھ کر یہ سارا کھیل کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ بدنام کر رہے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ خود بھی بھگتیں گے۔ اور چیف جسٹس کے ساتھ اعتزاز صاحب بالکل زوردار طریقے سے کھڑے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ لیگیسی عمر عطا بندیال کی ہوگی، یہ جسٹس کارنیلیس والی لیگیسی ہوگی، اور دوسری طرف کھڑے ہیں جو کھڑے ہوں گے وہ جسٹس منیر والا معاملہ ان کا ہوگا، وہ نظریہ ضرورت کا ہوگا، وہ آمریت کا ہوگا، وہ پاکستان میں جمہوریت کے خاتمے کا ہوگا، اور ان لوگوں کو تاریخ میں اس طرح یاد رکھا جائے گا، جبکہ عمر عطا بندیال صاحب ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے تاریخ میں جس طرح سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور اعتزاز صاحب نے کہا کہ فل کورٹ بینچ بنے تو معاملہ اور ہو جائے گا، اور گروپ اس وقت چیف جسٹس کے مخالف ہے انہوں نے تسلیم نہیں کرنا۔ انہوں نے کہنا ہے حکومت والے 8 اور ہم 7 ہو گئے، انہوں نے کہنا ہے کہ جی ہم بیٹھتے ہی نہیں، اب ججز کی شناخت ہو گئی ہے، کوئی خفیہ نہیں رہا، اب ماتھے پر مہر لگی ہوئی ہے، یہ نواز شریف کے خلاف ہے، یہ نواز شریف کے ساتھ ہے۔ نواز شریف والے ججز نے جسٹس منیر کی روایت کو زندہ کر کے سپریم کورٹ کو مفلوج کر دیا ہے۔ یہ اعتزاز صاحب نے واضح طور پر 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، نواز شریف والے ججز نے، یعنی اعتزاز صاحب اب ججز کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ نواز شریف والے ججز ہیں، ان کے ماتھے پہ لکھا ہے نواز شریف والے ججز ہیں۔ نواز شریف والے ججز نے جسٹس منیر کی روایت کو زندہ کر کے سپریم کورٹ کو مفلوج کر دیا ہے، اپنے ادارے کو ہی باندھ دیا ہے، مفلوج کر دیا ہے، کسی کام کا نہیں رہنے دیا۔ سپریم کورٹ میں کچھ ججز اب بھی نظریہ ضرورت کے حامی ہیں، سپریم کورٹ کو بھول جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ دیا انہوں نے، کوئی انصاف، کوئی قانون، کچھ نہیں رہنا اب، سپریم کورٹ کو بھول جائیں، اب کوئی نہیں رہی پاکستان میں سپریم کورٹ، اب کوئی توقع انصاف کی نہ رکھے، کوئی توقع قانون کی حاکمیت کی نہ رکھے، کوئی آئین کی حاکمیت کی توقع نہ رکھے، بھول جائیں وہ سب۔ اور یہ سب جج خود کر رہے ہیں، ججز کو نظر نہیں آ رہا ان سب کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے، یہ جو آج اپنے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے حوالے سے اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ اس کی پاور کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، جس طرح سے اب سوال بھی کیا اینکر نے کہ جی اعتزاز صاحب اب جسٹس قاضی فائز صاحب کا ایک بینچ، یعنی ان کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا، اس نے کہہ دیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کیس ہی نہیں سن سکتے سو موٹو کا، وہ نہ سنیں جب تک قانون سازی نہیں ہو جاتی، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ تو اعتزاز صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو یہ تو 1989 کی انہوں نے مثال دی ہے، 1979 کی بلکہ، کہ تب یہ طے ہو گیا تھا، اور غالباً 12 ججز کو انہوں نے حوالہ دیا کہ سو موٹو یا بینچ بنانا یہ چیف جسٹس بینچ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے، استحقاق ہے۔ اب آ کر آپ اس کو روک رہے ہیں اور اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اعتزاز صاحب نے یہاں تک کہا کہ یہ ہوش کے ناخن لیں، ان کو پتہ نہیں کل کو انہوں نے بھی بننا ہے، ان کی باری آئے گی چیف جسٹس بننے کی کسی کی، تو پھر اس کو تو پہلے ہتھکڑیاں لگائی جائیں گی، اس کو ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں پھینکیں گے اور پھر بینچز بنوائیں گے۔ ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ہوش کے ناخن لیں، یہ اپنے ادارے کو تباہ کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا آگے۔
یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا, کوئی بات نہیں کر سکے گا, کوئی بینچ نہیں لا سکے گا. تو یہ حال ہوگا آئندہ کے چیف جسٹس کا. یہ اعتزاز صاحب نے کہا ہے. ججز کو نظر نہیں آ رہا, ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. انہی ججز کے لیے ہم نے اپنی جانیں قربان کرنے کا رسک لیا. بچوں کا میٹرک کی کلاس کے بچوں کا اکھاڑا بن گیا ہے سپریم کورٹ. پرائم منسٹر نے خود کہا کہ جو ججز ہمارے خلاف ہیں ان کے آگے ہمارے کیس ہی نہ لگاؤ. وہ خود بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں جج ہمارے خلاف, اس کے خلاف ہمارے کیس نہیں لگنے چاہیے. اب نواز شریف کے خلاف اور نواز شریف کے حق میں سطحی امتیاز ہے ججز کے درمیان. اب ہم بتا سکتے ہیں, یعنی یہ اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بتا سکتے ہیں 15 جج ہوئے تو نواز شریف کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے. 2 ججز نکال دیں تو فیصلہ نواز شریف کے حق میں آ جائے گا. 2 اور ججز نکال دیں تو جنہوں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے, اطہر من اللہ اور آفریدی, تو پھر فیصلہ نواز شریف کے خلاف ہو جائے گا. اب مندوخیل اور منصور علی شاہ بھی نکال دیں تو بھی فیصلہ نواز شریف کے خلاف ہو جائے گا. اب نواز شریف والے ججز جسٹس منیر کی روایت کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور نظر ضرورت کے حامی ہیں. وہ کہتے ہیں آئین جو بھی کہے نہیں ماننا, بس وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہیں, بس وقت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. اور اسی پر اعتزاز صاحب نے مثال دی کہ اب تو یہ ہوگا جس طرح کیا تھا کہ جناب آئین تو اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن مارشل لاء ہے تو ضرورت اس کی ہے, اس لیے مارشل لاء لگا دیا جائے, اس لیے آمریت آ جائے کہ آئین میں نہیں ہے لیکن ضرورت ہے, نظریہ ضرورت یہ ہے. اسی طرح سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئین میں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہیں لیکن ابھی نہیں ہو سکتے, اس لیے ہم آگے لے جائیں. اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان آئین کے محافظ کے طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشنز کروانا چاہتے ہیں, آئین کے محافظ ہوتے ہوئے آئین پر عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں, تو ان کے خلاف پورا محاذ کھول دیا گیا ہے. ان کے خلاف جناب ٹویٹس کروائی جا رہی ہیں, لیکن پوری قوم کھڑی ہو گئی چیف جسٹس کے ساتھ. اتنی بڑی طاقت چیف جسٹس کو مل گئی ہے. ٹاپ ٹرینڈز چیف جسٹس کے حق میں ہیں کہ وی اسٹینڈ بائی چیف جسٹس آف پاکستان. اتنی عزت, اتنا احترام, اتنی بیکنگ, اتنی سپورٹ کبھی کسی چیف جسٹس کے ساتھ نہیں تھی. اس طرح سے نہیں تھا. ساری قوتوں کو, دیگر قوتوں کو مخالف کھڑا کر دیا, لیکن لوگ اب شعور حاصل کر چکے. لوگوں کو اپنے آئین کا پتہ لگ گیا ہے, اپنے حقوق کا پتہ لگ گیا ہے, اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ آخری رکاوٹ جو ان کو نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کو تو حکومت سے نکال دیا, اب چیف جسٹس رکاوٹ ہیں, باقی سارا سسٹم پھر ہم مافیا کا ہوگا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ ایک آخری رکاوٹ ہے, اس کو گرانا ہے. تو لوگ اس کو سمجھ گئے اور وہ ایک دیوار بن رہے ہیں اب, اور چیف جسٹس کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں, چیف جسٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا جی, اب اس کے ساتھ ساتھ اعتزاز صاحب نے کہا جب تک ججز کو یقین نہیں ہو جاتا کہ بینچ میں ہماری اکثریت ہوگی تو یہ بینچ میں بیٹھیں گے ہی نہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ حال ہو گیا ہے کہ اب یہ جب تک ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ جناب ہم زیادہ ہوں, چیف جسٹس بندیال جو ہیں ان کے جو سوچ کے حامل یا جو آئین کے مطابق سمجھتے ہیں, وہ جب ججز کم ہوں گے تبھی ہم بیٹھیں گے, ورنہ ہم نے بیٹھنے نہیں ہے. تو یہ اس لیے اب ایک یہ سارا کھیل ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اب اعتزاز صاحب اس طرح سے بڑے جذباتی ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور وہ بڑا واضح طور پر آگاہ کرے. لیکن اس سب میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ اعتزاز صاحب کا اور ان جیسے وکلاء کا چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہونا. اور اس پر اعتزاز صاحب نے کہا ہے کہ جو کنونشن ہوا ہے وکلاء کا وہ کمال ہے, اس کی انہوں نے بہت تعریف کی ہے کہ وہ سب جس طرح سے کھڑے ہو گئے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ اور کہہ رہے ہیں کنونشن میں قرارداد آ گئی کہ جی آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن ہے تو یہ ہونے چاہیے. اور اعتزاز صاحب نے کہا جی 30 اپریل بس بہت ہو گیا, اب آگے نہیں جانے چاہیے, کسی صورت نہیں جانے چاہیے. تو یہ تاریخ واضح ہے اور جو پہلے دی جا چکی ہے, اسی پر الیکشن ہونے چاہیے. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سپورٹ آ گئی ہے چیف جسٹس کے لیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اعتزاز صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو چیف جسٹس کے خلاف اکٹھے ہو چکے تھے, ہو رہے ہیں اور چیف جسٹس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ان کو دھو کے رکھ دیا ہے, ان کو دھو ڈالا ہے. مگر ظاہر ہے کہ اپنا دکھ, کرب, جذبہ, جو غصہ بھی ایک طرح سے نظر آ رہا ہے, وہ بھی سب کے سامنے رکھ دیا ہے, پورے پاکستان کے سامنے رکھ دیا ہے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.